ये मुत्तहदा, ये भुट्टो, ये इमरान खान। कई दिनों की सियासी गैर यकीनी के बाद वसीम अख्तर के पास कराची की चाबी हाथ। मेयर का हल्फ उठाने के बाद सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। कहते हैं पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देंगे और शहर के मसाइल हल करेंगे। आज दुनिया में जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बाज़ अंदाजों के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 5000 से ज्यादा। कोंगो वायरस का हमला, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मरीजों की तादाद में इजाफा, मवेशी मंडियों में इंतजामात नामुकम्मल और कराची में छिड़ी सुरों की जंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वसीम अख्तर और अरशद वोहरा ने बड़े बेयकीनी के पस मंजर में मेयर और डिप्टी मेयर का हल्फ उठा लिया, लेकिन सवाल तो वही उठता है जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद उठा और जिसका जवाब अब तक हासिल नहीं हो सका। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, मसाइल पेचीदा, और ये काम जेल से होगा। और फिर MQM की सियासी मुश्किलात भी तो ख़त्म नहीं हुई। आज जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 5000 से ज़्यादा है। चंद ही तंजीमें हैं जो इस संगीन मसले पर काम कर रही हैं, शायद इसीलिए कि इस पर खुलकर बात करना ही ख़तरों से खेलना है। कई दिनों की सियासी बेयकीनी के बाद कराची के नए मेयर वसीम अख्तर ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मेयर का हल्फ उठाते ही जिए मुत्तहदा, जिए भुट्टो और जिए इमरान खान का नारा लगा। देखिए ये रिपोर्ट। कराची के मेयर का मामला न हुआ किसी सस्पेंस फिल्म का सीन हो गया। आज सुबह इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसीम अख्तर की बतौर मेयर कराची कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। अब मामला था नए मेयर की जेल से तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत का। इस पर पहले से जारी किए गए प्रोडक्शन ऑर्डर्स को सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया, जिसके बाद सूरत हाल गैर यकीनी हो गई। इसी गैर यकीनी सूरत हाल में एक तरफ तो पोलो ग्राउंड में तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां की जा रही थी, तो दूसरी तरफ कराची के मेयर को जेल से निकालने के जतन। सिंध हाई कोर्ट से नए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बाद वसीम अख्तर को जेल से मुख्तसर छुट्टी मिली। दूसरी तरफ PTI के फैसलवाडा ने सिंध हाई कोर्ट में वसीम अख्तर की हल्फ बर्दारी के खिलाफ दरखास्त दायर करके मजीद रोड़े अटकाए। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिस पर फैसलवाडा ने कहा कि मैं ये जंग जारी रखूंगा। वसीम अख्तर आखिरकार पोलो ग्राउंड पहुंचे, जहां रिटर्निंग अफीसर समी सिद्दीकी ने उनसे मेयर का हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद उन्होंने सबसे पहले सब सियासी पार्टियों को खुश किया। ये मुत्तहदा, ये भुट्टो, ये इमरान खान। वसीम अख्तर का कहना था कि हम पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कराची की आवाम और तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया भी अदा किया, साथ ही साथ सिंध हुकूमत से मदद की दरख्वास्त भी कर दी। नायब मेयर ने अवामी खिदमत के बहुत से दावे तो किए हैं, लेकिन क्या ये नारे हकीकत का रूप धार सकेंगे? ताहम MQM अपने कायद के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद से इंतशार का शिकार है और इसके कई रहनुमा या तो पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं या मुखालिफ धड़ों में शामिल हो रहे हैं। इस मामले के सियासी और कानूनी पहलू पे बात करने के लिए हमारे साथ तज्ज़ियाकार नज़ीर गारी साहब हैं कराची से, और अली ज़फ़र एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। नज़ीर साहब, आपसे पूछूंगी कि वसीम अख्तर की जो आज तकरीर थी हल्फ उठाने के बाद, बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट, बिल्कुल वो लग रहे थे कॉन्फिडेंट, और उन्हें इस बात का यकीन है कि वो इस बहरान से निकल पाएंगे जो उनको ज़ाती तौर पर है और कराची शहर को है और उनकी जमात तो है जिस बहरान से गुज़र रही है। उनका ख्याल है कि वो शायद इससे निकल जाएंगे, और वो उनको अपनी शायद तंजीम की तरफ से भी ये कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। और अब भी बहुत सी बारीक लकीरें हैं जिन्हें अबूर करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत सब्र आजमा भी है, और वो लकीरें इतनी गहरी हैं। जी, वो लकीरें इतनी गहरी हैं, अगरचे वो बज़ाहिर बारीक लगती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी लकीरें हैं। जो उनके कायद की तकरीर है उससे वो कितना डिस्टेंस होते हैं, उनकी फ़िक्र से और उनकी सोच से कितना डिस्टेंस करते हैं, और जो उनके जो ख़यालात हैं उनसे कितना डिस्टेंस करते हैं। और फिर ये कि जब नौबत आती है तो कितना उन तमाम ख़यालात से दस्तबरदार होते हैं। फिर दस्तबरदार होने के बाद अपनी मकबूलियत को बरकरार रखते हैं और शहर में अपनी हैसियत को भी बरकरार रखते हैं। और उनकी पार्टी जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, क्या वो अल्ताफ़ हुसैन से बिल्कुल अलग होकर अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रख सकती है या अपनी आइडेंटिटी? बिल्कुल, और अपनी आइडेंटिटी भी।
جی جی اپنی شناخت بھی اور اس کو برقرار رکھ پائے گی تو یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے, ایک چیلنج ہے. اور میں جہاں تک انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ اس چیلنج سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ کہیں کہیں اپنی ذات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں. اگر ان کا خیال ہو کہ ان کے ذاتی خیالات و تصورات میں ان کی کوئی کردار ان کے معنی آ رہا ہے تو شاید وہ اس کے سامنے خود چیلنج بن کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جن کا ہمیں آگے دیکھنا ہے. میرے خیال ہے سر دست ہمیں ایک موقع دینا چاہیے اور اسٹیٹ نے بھی موقع دیا ہے کہ وہ کچھ آگے آئیں, ڈیلیور کریں. انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلی بات کی وہ یہ کہ اپنی جماعت کو زندہ باد کہا اور جی اے بھٹو کہا اور جی اے عمران خان تمام جماعتوں کو بالکل شامل کر دیا جی, اور تمام جماعتوں کو ساتھ لینے کے, جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر ان سے تعاون کی, انہیں اپیل کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر پیش رفت ہے. مگر ان کو پتہ ہے کہ اب کراچی کا ووٹر اور کراچی شہر کے باشندے اور پورے سندھ کے باشندے, پورے ملک کے باشندے اور پاکستان کے تمام لوگ اور ریاست کے تمام ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے کسی قسم کی میری بات بھی کرنے دیں, کاماز میں کہہ رہا ہوں, انورٹڈ کاماز میں چالاکی برداشت نہیں کریں گے اور ان کے سامنے چالاکی کی بھی نہیں جا سکتی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا پاک سرزمین پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, پی ٹی آئی ہے, یہ سب چاہتے تو ہوں گے نا کہ ایم کیو ایم کے ووٹرز ان کی طرف آئیں؟ ضرور چاہتے ہوں گے, لیکن اگر ایم کیو ایم اپنے آپ کو برقرار رکھتی ہے اور اپنے ایشوز کے ساتھ اور جو غلطیاں ہوئی ان کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو ایم کیو ایم میرے خیال میں اپنا جواز رکھتی ہے اور وہ برقرار رہے گی. اور اگر ایم کیو ایم وہ نہیں کر پاتی ہے اور ان کے لیڈرز کی طرف سے لگاتار وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے کی گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, تو پھر شاید ایم کیو ایم اپنا گراؤنڈ آہستہ آہستہ کھوتی چلی جائے گی اور اس کی جگہ لیتی چلی جائے گی پاک سرزمین پارٹی یا کوئی بھی دوسری پارٹی جو ہے اس ویکیوم کو, اس خلا کو پر کرنا شروع کر دے گی. اس بات کا احساس موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ میں کہ اگر ہم نے اسپیس چھوڑ دی تو اسپیس کوئی اور لے لے گا. بالکل. علی ظفر صاحب, یہاں میں پوچھنا چاہوں گی, وسیم اختر صاحب میئر ہیں, جیل سے کام کریں گے, لیکن 12 مئی کا کیس بھی ہے, اس کا چالان, ان کا اعتراف بھی ہے موجود, تو کیا قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں جی, جب تک ایف آئی آر ہے, کسی کے اوپر الزام ہے تو وہ اس کا آپ وہ کرمنل اس کے جب تک سینٹنسنگ نہیں ہوتی یا ٹرائل کے بعد اس کی کوئی فیصلہ نہیں آتا عدالت کا, وہ بے گناہ, اس کو گناہ گار نہیں سمجھا جائے گا, وہ انوسنٹ ہے. تو اس لیے وہ نااہل نہیں ہوتا کسی قسم کی سیاست کرنے کا یا کوئی عہدہ سنبھالنے کا, پولیٹیکل عہدہ سنبھالنے کا یا کسی انسٹیٹیوشن کا عہدہ سنبھالنے کا. تو اس لیے یہ پیچیدگیاں تب آ سکتی ہیں قانونی طور پر اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے ان کا اور ان کو کسی قسم کی کنوکشن ہوتی ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوتا ان کے اوپر کسی قسم کا صرف الزام لگانے پر یا کوئی ایف آئی آر ہونے پہ یا انویسٹیگیشن ہونے پہ کوئی نااہل یا ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. علی صاحب, وزارت داخلہ نے ایم کیو ایم کے چیف کے خلاف برطانوی حکومت کو ریفرنس جو ہے, باقاعدہ ریفرنس بھیج دیا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, لیکن یہ ہم ایسے کر سکتے ہیں, پاکستان برطانیہ کو کہہ سکتا ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے؟ یہ اس کو انٹرنیشنل لاء میں کہا جاتا ہے کہ ایک ریکویسٹ بھیجی ہے ایک حکومت نے دوسری حکومت کو کہ آپ کے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, لیکن ایسی ریکویسٹ پہ کوئی قانوناً کیا کارروائی کرتے ہیں وہاں کی حکومت, وہ اپنے قانون کے مطابق ہی کریں گے. وہ یہ ریکویسٹ کو ماننا یا نہ ماننا یہ ان کے قانون میں جو بھی لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور نمبر 2, وہاں جو جتنا مجھے قانون وہاں کا پتہ ہے اور جانتا ہوں میں, اس کے مطابق وہ بھی ان کی حکومت اگر کوئی کارروائی کرنا ہے تو وہ پہلے ان کی عدالت تک پہنچے گی. جی علی ظفر صاحب, شکریہ بتانے کا. اور نذیر صاحب, الطاف حسین کے خلاف پہلے بھی برطانوی حکومت انویسٹیگیشن تو کر رہی ہے اور لنڈن گروپ, کراچی گروپ, اس کی باتیں ہو رہی ہیں. لنڈن گروپ, کراچی گروپ علیحدہ ہو گیا ہے واقعی؟
نہیں، آپ اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے ٹھوس ثبوت آپ کے پاس موجود نہ ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب ان کے روابط موجود ہیں، کیا وہاں سے ڈکٹیشن آتی ہے، کیا لندن گروپ جو ہے وہ لندن گروپ بھی ابھی ہم نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ لندن میں ایک رابطہ کمیٹی ہے، ایک رابطہ کمیٹی کراچی میں ہے، کراچی کی رابطہ کمیٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، لندن کی رابطہ کمیٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی انڈورسمنٹ ہوتی تھی الطاف حسین صاحب کی طرف سے۔ اب کیا الطاف حسین صاحب کی وہ پوزیشن برقرار ہے؟ اگر ہمیں معلوم ہو کہ جی ہاں وہ پوزیشن برقرار ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ پوزیشن برقرار ہے اور یہ سب ان کے ماتحت ہیں۔ اگر یہ ڈسٹنس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فاصلہ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل دوسری صورتحال ہوگی۔ تو جہاں تک میں اپنی رائے کا تعلق ہے کہ جی ڈسٹنس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ پارٹی کی اپنی ثواب دید پر ہے۔ پارٹی نے اس ملک میں کام کرنا ہے، اس ملک کے آئین کے تحت کام کرنا ہے، اس ملک کے قوانین کے مطابق کام کرنا ہے، اور یہاں کی جو جتنا بھی اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ چل کر سارا کام کرنا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کریں گے، اگر وہ آئین کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کے ایگزیکٹو آفس کو، پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کی جوڈیشری کے تمام ایلیمنٹس اور عناصر کو، تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے سیاست کریں گے، تو ظاہر سیاست کے اندر گنجائش ہوگی۔ اگر ان کے لیڈر کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کو وہ خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو ٹوٹنا چاہیے، تو ظاہر ہے یہ بات پاکستان کے اسٹیٹ کے ادارے، پاکستان کا آئین کوئی اس بات بھی کی نہیں کر اجازت نہیں سکتا۔ دے گا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ اب وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد جبری گمشدگی کا عالمی دن۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آج جبری طور پر لاپتہ ہونے والوں کا عالمی دن ہے۔ جبری گمشدگیوں کے خلاف قائم شدہ عالمی اتحاد کے مطابق گزشتہ 35 برسوں میں اقوام متحدہ کے تحت 105 ممالک کے 54,500 سے زائد جبری طور پر لاپتہ افراد کے کیسز اٹھائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ برائے جبری گمشدگیوں کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت بھی 88 ممالک کے 43,500 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ اسی تنظیم کے مطابق رواں سال پاکستان سے 75 افراد جبری طور پر غائب ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ 10 سالہ حذیفہ عابد شریف کو اپنے والد کی عدم موجودگی کا پہلا احساس 3 سال کی عمر میں ہوا، جب اس کے ہم اسروں نے اس کو اپنے والدین کی طرف سے دیے گئے تحائف دکھائے۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنے پاپا کے بارے میں پوچھا تو اس کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ان کو غیر قانونی طریقے سے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ حذیفہ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ میرے ابو کدھر ہیں، سب کے ابو ہیں، ان کے پاس چیزیں لاتے ہیں، میرے بابا کدھر ہیں، میں نے بھی ان سے چیزیں لینی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں جب سو رہوں گا آدھی رات کے 1 بجے تک تو پھر کوئی ایجنسی کا بندہ آئیں گے اور نہ میرے ابو کو لے کے آئیں گے۔ حذیفہ چھپ چھپ کر اپنے والد کی راہ دیکھتا ہے اور ان کو رہا کروانے کے طریقے سوچتا ہے، جبکہ اس کے دوسرے 2 بھائی بھی عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہیں۔ انسیکیورٹی جو فیل ہوتی ہے، سیم ہیئر۔ میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ میں یونیورسٹی سے جاتا ہوں، یونیورسٹی سے میرے کلاس فیلوز کہتے ہیں یار یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں نے گھر جانا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے ہوتا ہے کہ میری والدہ گھر میں اکیلی نہ ہو۔ حذیفہ کے والد ایک ڈاکٹر ہیں جو مختلف علاقوں میں طبی کیمپ لگاتے تھے۔ ایک روز وہ گھر بتا کر گئے کہ وہ ایک کیمپ کے لیے پشاور جا رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ آج بھی اسی کھڑکی کے ساتھ تکیہ لگا کر سوتی ہیں جہاں سے انہوں نے ان کو 11 سال پہلے آخری مرتبہ خدا حافظ کہا تھا۔ پاکستان میں جبری طور پر گمشدہ افراد کے لیے کام کرنے والی تنظیم ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی سربراہ آمنہ مسعود جنجوعہ کے مطابق اب تک پاکستان سے 5,000 سے زائد افراد لاپتہ ہو چکے ہیں، جبکہ رواں برس گمشدگیوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک بہت کیئرفل ایسٹیمیٹ سے آپ یہ 5,000 کا فگر آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں انڈیپینڈنٹ کیسز ہیں، کوئی 90 کے قریب 99 کیسز سپریم کورٹ میں ہیں۔ کمیشن آف انکوائری کے پاس 2,500-3 ہزار کیسز ہیں۔ انٹرنمنٹ سینٹرز میں جن کے ابھی کیسز نہیں چلے، مطلب وہ ایکسیپٹ نہیں کیے گئے کہ وہ انٹرنمنٹ سینٹر میں، وہ بھی اسی طرح اراؤنڈ اباؤٹ آلموسٹ 2,000 ہیں۔
गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला का ख्याल है कि इस मसले का हल सिर्फ उसी सूरत बरामद हो सकता है जब हुकूमत और मुतलका सरकारी इदारे ऐसे तमाम अफराद की फहरिस्त जारी करें जो तफ्तीश के लिए उनकी तहवील में हैं। कभी भी डिमांड नहीं की कि इनको रिहा किया जाए। हमारी हमेशा डिमांड ये रही है कि अगर ये इनके पास हैं और इन्हें अगर जुर्म किया तो इनको अदालतों में पेश करें, और अगर इनके खिलाफ शहादत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, तो इनको ट्रायल किया जाए। गुमशुदा अफराद के आलमी दिन के मौका पर रवां साल भी सेमिनार्स और एहतजाजी मुजाहिरों का इनेकाद किया गया। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों का मुतालबा है कि गायब शुदा अफराद को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए और ऐसे कवानीन का खात्मा किया जाए जो लोगों को जबरी तौर पर मंजर आम से हटाने में मददगार हैं। कैमरामैन रिजवान राव के साथ प्रोग्राम न्यूज़ वाइज के लिए खुर्रम शहजाद, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। 5000 से ज़ायद केसेस और इजाफा भी हो रहा है और ये मामला 2007 से चल रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल IA रहमान, जो लाहौर से हमसे बात कर रहे हैं। रहमान साहब, जबरी गुमशुदगी हमारे जो नाज़रीन हैं उनको समझा सकते हैं होती क्या है? देखिए, जबरी गुमशुदगी ये है कि कोई शख्स अपनी फैमिली से, अपने माहौल से जबरी तौर पर जुदा कर दिया जाए, अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि जबरी तौर पे। एक तो वॉलंटरी होती है ना, लेकिन ये जी बिल्कुल, लेकिन इग़वा से तो ये फ़र्क है ना। ये फ़र्क है इसमें जो आप लापता कहते हैं ये भी सही नहीं है, मिसिंग पर्सन कहना भी सही नहीं है, और इग़वा से भी मुख्तलिफ चीज़ है। इसी वास्ते हमारा मुतालबा है कि इसको एक अलग जुर्म के तौर पर माना जाए और इस जुर्म के मिटाने के लिए कानून साजी की जाए। हमारा मुतालबा नहीं है, दुनिया के तमाम तंजीमों का मुतालबा है। और UPR जब हुआ था 2014 में पाकिस्तान का, तो उसमें भी मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान जबरी गुमशुदगी के बारे में एक कानून बनाए। वर्किंग ग्रुप भी आया था पाकिस्तान। कानून बनाना तो चाहिए, लेकिन एक कमीशन भी बैठी हुई है जो इन केसेस को देख रही है। HRCP ने भी इसमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, तो अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, जब तक हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था 2007 से, हमने पिटीशन दायर की हुई है। जब वो 2007 में सुना जा रहा था, उस वक्त उस पर अमल दरामद अच्छा होता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। और जब भी पेशी होती थी, हुकूमत कहती थी 4 आदमी रिहा हो गए या 5 आदमी ट्रेस कर लिए गए। लेकिन उसके बाद से मार्च 2011 से ये काम है कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सुपुर्द कर दिया गया है, जो इंक्वायरी ही कर सकता है। उसमें उसके जो इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन उस पर ज़ाहिर कोई एक्शन तो नहीं ले सकते। जी, बस वो दरख्वास्त करता है हुकूमत से और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से कि फ़लाँ आदमी गुम है और फ़लाँ औरत जो है वो गायब कर दी गई है। जी, क्योंकि एक लाहौर की जो तो एक डॉक्यूमेंटेशन का, जी रहमान साहब, तो डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो काम अदा कर रहे हैं, लेकिन जो वापस हो जाते हैं या जो जिम्मेदार हैं उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। एक भी मुकदमा नहीं चला पाकिस्तान की तारीख में, जबरी तौर पर गुमशुदगी के ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं चला। 2010 में 3 साबिक़ जजों का कमीशन बैठा था। उसने पता लगाया कि फ़लाँ शख्स जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया और उसको सरकारी इदारों की तहवील में रखा गया और उनको कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन किसी को सज़ा देने का तफ्तीश नहीं की गई। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जब जबरी गुमशुदगी की बात होती है तो लोग डरते हैं बात करने से, इस पर ज़्यादा बात करने से? उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जायज़ करार दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि ये लोग बड़े कुछ दहशतगर्द किस्म के लोग हैं या हेनस क्राइम या मुलविस हैं। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जनवरी 1 से और 31 जुलाई तक इस साल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने 510 आदमी ट्रेस किए
اور وہ اپنے فیملی واپس چلے گئے. جی ہاں, اس میں سے 189 اپنے گھر چلے گئے اور 103 کو ہم نے مختلف اداروں کے حوالے کر دیا. اس میں کسی میں مقدمہ چل رہا ہے, کوئی انٹرنمنٹ سینٹر میں ہے, 20 جو ہیں انتقال کر گئے ہیں, 2 جیل میں انتقال کر گئے ہیں, لیکن اس پہ کوئی فردر ایکشن نہیں ہوتا. اس پہ ایک تو قانون سازی بھی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ آئی تھنک شاید لوگوں کو زیادہ اس پہ بات بھی کرنی چاہیے, شاید تبھی دباؤ بڑھے گا. رحمان صاحب بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اب وقت ہوا ہے بریک کا. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت کا فرض ہے کہ شہریوں کو کانگو وائرس جیسے موذی مرض سے بچانے کے لیے اقدامات کرے, لیکن نہ تو مویشی منڈی کے ٹھیکیدار اور نہ ہی سندھ حکومت اس کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں. اسی لیے تو مویشی منڈیوں میں آج بھی جانوروں کے ڈاکٹر نہیں ملتے. اس پہ کتنی حقیقت ہے, جانتے ہیں علی ہاشمی کی اس رپورٹ میں. اس سال جب کانگو وائرس نے 5 زندگیوں کے چراغ گل کیے تو انتظامیہ کو ہوش آیا اور ہر مویشی منڈی میں ویٹنری ڈاکٹرز کی تعیناتی کے ساتھ سارے مویشیوں کو چیک کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. لیکن نہ تو مویشی منڈیوں میں ڈاکٹر نظر آتے ہیں اور نہ ہی کوئی میڈیکل کیمپ. کہیں پہ بھی ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا مجھے, تو نہ کوئی ایسا کیمپ نظر آ رہا ہے کہ چلیں ایک ٹیمپریری کیمپ قائم کر دیا جاتا ہے. جو ہیلتھ کے ادارے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کانگو وائرس جو چیچڑ نامی کیڑے سے پیدا ہوتا ہے, اس سے جانور کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر یہ انسان کو کاٹ لے یا زخم سے چھو جائے تو انسانی جان کا ختم ہونا لازمی ہے. چیچڑ نامی کیڑا مویشی کے غلاظت پر بیٹھنے سے پیدا ہوتا ہے, جو مویشی کا خون مسلسل پیتا رہتا ہے. جانور بیٹھ جاتا ہے, یہ نیچے گوبر پڑا ہوا ہے, گند پڑا ہوا ہے, یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی سے چپک جاتا ہے. اس میں کانگو وائرس کے مریض سے بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ مریض کے ذریعے بھی یہ وائرس دوسرے کو لگ سکتا ہے. اگر حکومت اپنا کام پورا نہیں کر رہی تو کم از کم عوام کو اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے بے انتہا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. خاص کر بچوں کو مویشیوں سے دور رکھنے کی ہدایات تو کی ہی جا سکتی ہیں. عوام ہو یا حکمران, سب اپنے فرائض سے غفلت برتتے نظر آتے ہیں. مویشی کی خریداری کے وقت نہ صرف آپ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے بلکہ دستانوں کے ساتھ چہرے پر ماسک کا استعمال بھی کریں تاکہ کانگو وائرس سے بچا جا سکے. کیمرامین علی کے ساتھ علی ہاشمی, ڈان نیوز, کراچی. انتظامات اور حفاظتی تدابیر, اس پہ مزید بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے ہیلتھ سائنسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عامر بن ظہور. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے بتا سکتے ہیں کہ اموات ہوئی ہیں, ہر سال ہوتی ہیں, لیکن اتنی دیر بعد حکومت کیوں جاگتی ہے؟ یہ ڈاکٹر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پیکج میں نہیں موجود تھے ان منڈیوں میں. ایسا نہیں ہے جی, بنیادی طور پہ یہ جانوروں میں بیماری سمٹم لیس ڈیزیز ہوتی ہے. کوئی کسی قسم کا بھیڑ بکریوں میں یا گائے بھینسوں میں اس کی کوئی علامات جس کو ہم سمٹمز کہتے ہیں, کلینکل سائنس کہتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. لیکن یہ جب ہیومن میں ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے وائرس کی تو ایک فیٹل ڈیزیز کاز کرتا ہے. اور گورنمنٹ اور شرح کیا ہے فیٹیلٹی کی؟ فیٹیلٹی کی اراؤنڈ ایوری سیزن 30 to 40% ہے. اور یہ سیزن یو کین سی, اگر آپ اس کو غور کریں تو ہر سال ایک مخصوص وقت میں جب اینیمل موومنٹ ہوتی ہے, جب جانور اپنے مخصوص روٹس اختیار کرتے ہوئے لوگ دوسری جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں. اور یہ زیادہ بقرہ عید کے بقرہ عید کے پاس چونکہ میسو موومنٹ ہوتی ہے, مختلف علاقوں سے جانور منڈیوں میں شہروں میں لے کے جاتے ہیں, تو اس سے زیادہ اموات نظر آتی ہیں. اچھا, جو خریدتے ہیں ان کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑے ہلکے پہنے اور ڈھکے رہیں تاکہ وہ جو ٹک ہے وہ کاٹے نہ. لیکن اس میں صرف جو خرید و فروخت کر رہے ہیں صرف ان میں ہی تو آگاہی نہیں ہونی چاہیے نا, ظاہر ہے جو لائف اسٹاک فارمر ہیں ان میں بھی ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ان کو بتایا جانا چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹک جو ہے جانور میں تو بیماری پیدا نہیں کر رہی, کلینکل سائن نظر نہیں آ رہا, لیکن وائرس جو ہے اور وہ ٹک بائٹ سے انسان میں
ایک فیٹل ڈیزیز ہو سکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اگر ان کو یہ جانکاری ہو اور ان کو انفارمیشن ملی ہو تو وہ بچنے کی تدابیر اختیار کر سکیں، اور اس کے لیے وہ پھر ٹکس کے لیے جو ایکیریسائڈز ہیں جیسی دوائیاں یا اسپریز وہ استعمال کریں تاکہ ٹکس کا لوڈ جانور سے کم تر ہو اور جانور جو ہے وہ مطلب ٹرانسمیشن سائیکل اس کا بریک کر سکے۔ اس پہ مزید بات کریں گے۔ اسپرے کی آپ نے بات کی، عید قربان قریب آتے ہی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کانگو وائرس نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اسپرے مہم کے باوجود بھی کانگو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے جناح ہسپتال میں کانگو کے 4 مریض اب بھی زیر علاج ہیں، جانیے اس رپورٹ میں۔ عید قربان قریب آتے ہی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کانگو وائرس نے بھی پنجے گاڑ دیے۔ اسپرے مہم کے باوجود بھی کانگو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رواں سال کانگو وائرس کے شبے میں 90 مریضوں کو کوئٹہ کے فاطمہ جناح جنرل NHS ہسپتال لایا جا چکا ہے، جن میں سے 24 مریضوں میں کانگو وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ دوران علاج 9 مریض دم توڑ گئے۔ فاطمہ جناح ہسپتال میں کانگو کے 4 مریض اب بھی زیر علاج ہیں۔ یہ ذبح کرتے تھے، اس سے وائرس ہو گیا اس کو، اور ناک سے خون آ رہا تھا، اور 3 دن سے ہم اسپتال میں جو ہے سارا علاج یہاں سے ہو رہا ہے۔ کانگو وائرس کی تشخیص کے لیے مشینری فعال نہ ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جو مہنگے داموں کراچی اور اسلام آباد سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں۔ کانگو وارڈ کے انچارج ڈاکٹر مختار کے مطابق حکام نے جلد مشینری فعال کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ مشین یا کٹس وغیرہ نہیں تھی تو یہ ٹیسٹ کرانے کے لیے ہم پیشنٹس کو نمونے وہاں آغا خان کراچی یا اسلام آباد بھیجتے تھے، لیکن کل گزشتہ روز سیکٹری صاحب بھی آئے ہمارے پاس، انہوں نے ہمیں مشین بھی دے دی PCR والی، اور کٹس بھی دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ دوسری جانب کانگو کے تدارک کے لیے کوئٹہ کی مویشی منڈیوں میں اسپرے مہم اب بھی جاری ہے۔ انتظامیہ کے مطابق مہم کو مؤثر بنانے کے لیے بیوپاریوں کو وائرس سے بچاؤ کی خصوصی ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ عاصم خان، ڈون نیوز، کوئٹہ۔ کوئی ویکسینیشن ہے اس سے بچاؤ کے لیے؟ ہیومن میں کوئی ویکسینیشن نہیں، کوئی ویکسین اویلیبل نہیں اس وقت، اور لائف سٹاک میں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے گائے بھینس بھیڑ بکریوں میں، لیکن اس میں ٹکس کنٹرول کے لیے آج کل افیکٹولی مختلف پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے کیمپینز بھی چلائی ہوئی ہیں۔ ایک انجیکشن ملتا ہے ایورمیکٹن کا، وہ یوز کیا جا رہا ہے ٹکس ڈراپ کر جائے اینیمل سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مختلف کیمیکلز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں ان کی واشنگ کے لیے اور سپریز کے لیے، جس سے ٹکس کا لوڈ کم ہوتا ہے اور وائرس کی ٹرانسمیشن سائیکل جو ہے وہ بریک ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں کلینکل سائن کوئی نہیں ہوتا، تو ایسا ہوتا ہے کہ وائرس بلڈ میں موجود ہوتا ہے اور اس سے یہ اس کے میٹ میں بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کے ملک میں بھی ایکسکریٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر جو ایسا جانور جس کو کانگو وائرس ہو، آپ اس کا گوشت کھائیں یا دودھ پئیں تو آپ کو وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نارملی ہم پروسیسنگ ہماری اتنی افیکٹو ہوتی ہے، ہم جس طرح گوشت پکاتے ہیں یا دودھ ابال کے پیتے ہیں تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ویلیو چین میں جتنے بھی وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا وہ دے آر ایٹ رسک، خاص طور پہ جو فارمرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، اور وہ جو لائف سٹاک مارکیٹس میں لوگ جو کام کرتے ہیں، اور پھر بچرز ہیں، یہ سارے ایٹ رسک ہوتے ہیں، پھر ویٹرینیرینز اینڈ ایز ویل ایز ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل۔ تو اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ بیماری لگ جائے تو؟ انسانوں میں جی انسانوں میں اس کے ایسا ہوتا ہے کہ ہیمریجز ہوتی ہیں، اس میں فلو لائک ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں میں یہ جو کنجکٹائیوا ہوتا ہے اس کے اوپر ہیمریجز آ جاتی ہیں، اور باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس، ہیمریجز سے مراد یعنی کہ خون کے دھبے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور پھر فلو لائک ڈیزیز ہوتی ہے، اور ملیز ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں فرٹیلیٹی ریٹ کافی زیادہ ہے۔ اس کو محدود کرنے کی، اس کی روک تھام کے لیے حکومت کافی کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں حکومت، تمام صوبائی حکومتیں جو اس وقت، کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے، روز بروز ہر سال اس کے کیسز سامنے آتے ہیں، وہ مختلف اقدامات کر رہے ہیں
जानवरों के लेवल पे भी कर रहे हैं, टिक्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये वायरस जो है हर साल मूवमेंट्स के साथ साथ आता है, तो उसमें चांसेस ऐसे होते हैं कि डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन साइकिल टूटती नहीं, या तो अफेक्टिवली तमाम जो इलाके हैं, मखसूस इलाके, वो हमने मैपिंग की भी है पाकिस्तान के उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ डिज़ीज़ का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है जी, वो हमारे पास मैप्ड हैं, वो डाटा, बेसिक डाटा हमारे पास है। तो उन इलाकों में अगर किया जाए, उनमें जानवरों पे टिक्स के कंट्रोल पे एफर्ट्स की जाए, तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और साथ एक और बात मैं बताता चलूँ कि हर साल पाकिस्तान में सदियों से ये माइग्रेटरी रूट्स हैं जहाँ अफ़गानिस्तान से, नेबरिंग कंट्रीज से लोग अपने एनिमल्स लेके ग्रेजिंग के लिए इधर आते हैं, और 4, 5, 6 महीने बिलखुसूस सितंबर अक्टूबर में वो आते हैं, और मार्च अप्रैल में वो वापस चले जाते हैं। तो मैपिंग और लोकेशन और उससे पहले ये सीजन से आने से पहले काम शुरू किया जाए। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर। लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अली अज़मत वर्सेस उमैर जसवाल। वेलकम बैक टू द शो। सियासी कशीदगी में घिरे कराची की आवाम को देखने को मिली एक और जंग, लेकिन इस जंग का आवाम ने खूब लुत्फ उठाया। ये किसकी जंग थी, देखिए इस रिपोर्ट में। रोशनियों के शहर कराची में छिड़ी सुरों की जंग, और मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तानी रॉक म्यूजिक के शहंशाह अली अज़मत और नौजवान नस्ल के पसंदीदा उमैर जसवाल। और इस जंग को नाम दिया साउंड क्लैश का। ये क्लैश मौसीकी मुकालमों का एक सिलसिला था, जिसमें एक स्टेज पर अली अज़मत और दूसरे पर उमैर जसवाल ने अपनी आवाजों से लोगों को कायल करने की कोशिश की। शो के 4 राउंड हुए। पहले राउंड में अली अज़मत और उमैर जसवाल ने मुशतरका तौर पर 3 गीत गाकर समा बांध दिया। उसके बाद दोनों फनकारों ने अपने मकबूल तरीन गीत सुनाकर अपने फैंस के दरमियान मुकाबले की फजा बांध दी। आखिरी परफॉर्मेंस में दोनों फनकारों ने जज्बा जुनून गाकर हॉल में मौजूद म्यूजिक लवर्स में भी जज्बा म्यूजिक पैदा करके जदीद समा बांध दिया। शो में अहमद अली भट्ट और डीजे फैसल बेग ने इस जंग को अमन के रूप में बदलने के लिए अपना किरदार भी अदा किया। सुरों की इस जंग में जीत हुई तो सिर्फ पाकिस्तानी म्यूजिक की। रॉक स्टार्स की नई नस्ल और पुरानी नस्ल के दरमियान मुकाबला जीती पुरानी नस्ल ही। और कराची की एक और खबर को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि कूड़े कचरे से भी घर बनाए जा सकते हैं? अजीब बात मालूम होती है, लेकिन कराची में एक खातून ऐसे ही कर रही हैं। जानते हैं don.com की इस रिपोर्ट में। मेरी हमेशा कोशिश थी कि मैं नए और जदीद काम करूं, ऐसे काम जिससे इंसानियत को मदद हासिल हो। ये देखें, हर रोज ऐसा मवाद मनों के हिसाब से रोजाना मिलता है। कूड़ा, प्लास्टिक का कचरा, इससे घर बना सकते हैं। जो शख्स मेरे लिए काम करते हैं वो देहातों से हैं, वो घर बनाते हैं, इतनी चीजें बनाते हैं। हम में से कोई भी तरबियत याफ्ता नहीं है, हमने तामीराती फन या हुनर नहीं सीखा, हम में से किसी ने भी नहीं, मगर नताइज कितने जबरदस्त हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल हुई। अल्लाह बहुत अजीम है, वही मुझे इस मकाम तक पहुंचा रहा है। अगर आप हमारे किसी भी स्टोरी पे, किसी भी सेगमेंट पे कमेंट करना चाहें, अपनी राय देना चाहें, तो न्यूज़ वाइज का फेसबुक पेज हाजिर है। इसके अलावा मेरा ट्विटर हैंडल है @अंबर_शम्सी, और न्यूज़ वाइज का अपना ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वो है @newswise_don। कल तक के लिए खुदाफिज।